السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس بالعزت کے ایک باعزت کلام سے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے. اللہ رب العزت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. کس سے؟ من الخوف، ڈر سے آزمائیں گے. والجوع، بھوک سے آزمائیں گے. کبھی رزق کی کمی ہوگی، کبھی خوف ہوگا، کسی چیز کا ڈر ہوگا. ونقص من الاموال، کبھی مال میں کمی ہوگی. والانفس، کبھی جانوں میں کمی ہوگی، کبھی کسی کی ڈیتھ ہوگی. والثمرات، مال میں کمی ہوگی اور پھل میں کمی ہوگی، یعنی ایگریکلچر پروڈکشن میں کبھی کمی ہوگی. اور اللہ فرماتا ہے ان سب چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم دیکھ لیں گے تم کیا کرو گے اس وقت. وہ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. یعنی جو اس کیس میں صبر کریں گے، ان کیسز میں جو صبر کریں گے، جب ہم انہیں آزمائیں، خوشخبری سنا دیجیے، جنت کی خوشخبری بشارت سنائیے. کون لوگ ہیں وہ صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی جب ان صبر کرنے والوں پہ قوت آتی ہے تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب اللہ کی ہیں، یہ سب مال اللہ کا ہی ہے. کوئی مر گیا، ہم تو اللہ کے ہی ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. تو ایسے لوگ جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے خوشخبری دیتے ہیں کہ ہاں وہ وہی لوگ جنتی ہیں. اور اسی صورت میں ہی اللہ کہتا ہے نا، اس سے پہلے کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ بدین، اے ایمان والو تم مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو اللہ رب العزت ہوتا ہے. جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی آزمائش آتی ہے، اس پہ شکر کریں، صبر کریں. اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی بہت بڑا اجر عظیم دینے والے ہیں. کو قبروں میں سے اٹھائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہم شروع کریں گے اپنی کلاس. آج کی باتیں ابھی انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا کل جو ہم نے پڑھا، کوئی بول سکتا ہے ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ کوئی بول سکتا؟ چلیے میں ہی پوچھ لوں گا. منزہ آپ انمیوٹ کریں، منزہ نذیر آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، کہ اگر آپ کا فاعل تو فعل کیسا ہوگا؟ اگر آپ کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے تو آپ فعل کس طرح کا فعل یوز کریں گے؟ سر فعل مذکر واحد بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث. ماشاء اللہ. تو فعل اس ٹائم مذکر واحد بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث واحد بھی ہو سکتا ہے. آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کون سا یوز کر سکتے ہیں. کوئی ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں اپنی من سے؟ سر آپ نے بولا تھا سورج طلوع ہوا، تو ہم طلع الشمس بھی لکھ سکتے ہیں اور طلعت الشمس بھی لکھ سکتے ہیں. چلے ماشاء اللہ. آپ میوٹ کریں،
آپ میوٹ کریں. چلیے صہیب رشید شاہ میوٹ کریں. صہیب رشید. جی سر. جی سر. اور السلام آپ مجھے بتا دیں. جی رحمت اللہ. علیکم. نصر الرجال نصرت الرجال، ان دونوں میں سے کون سا صحیح ہوگا؟ بتائیے کیا ہے، مجھے اس کا میننگ نہیں پتا. رجالو رجلن کی، رجالو رجلن کی جمع مکسر ہے، یعنی آدمی، بہت سے آدمی، مین. دوسرا صحیح ہے دوسرا صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں جو فعل ہے وہ مونث ہے اور یہ جمع رجالو. اور پہلے میں کیا غلطی ہے؟ پہلے میں یہ جو فعل ہے وہ نہیں. ہم، یہ ہے نا نصرت آپ ہی الرجال، بتا دیجیے. یہ ہے نصرت الرجال، یہ اس طرح سے ہے. اچھا ٹھیک. چلے کوئی نہیں، ٹھیک ہے. کوئی کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ کوئی بھی ایک جلدی. صحیح، دونوں صحیح ہے. کیونکہ یہاں پہ فائل جو ہے وہ عاقل کی جمع مکسر ہے، اس ٹائم پہ دونوں واحد مذکر بھی آ سکتا ہے فعل، اور جمع مذکر بھی. ماشاء سوری، اللہ، ویری گڈ. ہاں یہ واحد مذکر بھی آ سکتا واحد منصب. اور واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے. جی صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں، یہ ان میں کوئی غلطی نہیں ہے، دونوں صحیح ہے. ٹھیک ہے، رجال صحیح ہے اور نصرت الرجال بھی صحیح ہے، یہ دونوں صحیح ہے. تو جو ہم نے پیچھے پڑھا وہ سب لوگ ایک بار ریوائز کریں، ریوائز کیا کریں انشاءاللہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے یہ دیکھا نا آپ نے، اس نے کیا، اس نے کھایا، اس نے پیا، اس نے مدد کی، وہ بیٹھا، وہ گیا، یہ سب کون سے ہیں؟ اپنے وربس دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے انٹرانزیٹو، ایک ہوتا ہے ٹرانزیٹو. ایک ہوتا ہے verb اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرانزیٹو ورب. ٹھیک ہے جی. ایک انٹرانزیٹو ہوتا ہے ٹرانزیٹو ورب. انٹرانزیٹو ورب اس کو ہم اردو میں فعل لازم کہتے ہیں، فعل لازم. اور اس کو ٹرانزیٹو. خیر یہ تو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا انٹرانزیٹو کیا ہوتا ہے اور ٹرانزیٹو. پھر بھی انٹرانزیٹو ورب ایک ایسا ورب ہوتا ہے جس میں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک ایسا جملہ فعلیہ بات عمل کرنے کے لیے، سینس کمپلیٹ کرنے کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے عادل گیا، اب کام کیا ہے؟ جانا. کام ہے جانا، جاننے والا کون ہے؟ عادل. اب اس میں تو کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ انٹرسٹ ورب ہے نا، یہ انٹرسٹ ہے. وہ بیٹھا، وہ بیٹھا. تو جب وہ بیٹھنے کا کام ہو گیا، بیٹھنے والا کون ہے؟ وہ ہے. اب یہاں پہ آبجیکٹ کی بات ہے ہی نہیں. تو کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ کے، جیسے میں نے پانی پیا، میں نے پانی پیا. کام کیا ہے؟ پینا. پینے والا کون ہے؟ میں ہوں. اب پیا کیا میں نے؟ پانی. ساتھ کون ہے؟ میں. ورب کیا ہے؟ پینے، پینا. اور آبجیکٹ کیا ہے؟ پانی. ٹھیک ہے جی، آبجیکٹ کیا ہے؟ پانی. میں نے، تو مارنے کا کام میں نے کیا، مطلب میں فاعل، میں سبجیکٹ.
کام میں نے کیا کیا؟ فعل کیا ہے؟ مارنا، مارنے کا کام ہو گیا. یہ کام کس پر ہوا؟ اس پر ہوا، میں نے اس کو مارا، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ آبجیکٹ ہو گیا. تو ایسے فعل کو ہم فعل متعدی، ایسا فعل جس میں آبجیکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہو، لازم کہتے ہیں یا انٹرنسٹیو ورب کہتے ہیں. اور وہ فعل، وہ ورب جہاں آپ کو سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ آبجیکٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس فعل کو آپ فعل متعدی کہیں گے. اس فعل کو آپ فعل متعدی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک بات میں آپ لوگوں کو یاد دلا دوں جو آپ کو پتا رہا، ہمیشہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ کس حالت میں ہوتا ہے ہمارا فاعل؟ کس حالت میں ہوتا ہے؟ سعدیہ مجید، سعدیہ آتا، فاعل ہمیشہ، فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام فاعل جی. فاعل کی ماشاء اللہ، ویری گڈ. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ، ایک منٹ اب ایسے رہے گا، آپ میوٹ نہیں کرنا. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مفعول ہمیشہ سر وہ نسبی ہوتا ہے، منصوب. ویری گڈ منصوب ہوتا ہے. اس پہ ہمیشہ نصب ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. ماشاء اللہ. بس اتنا سا آپ کو پتہ ہی کافی. دیکھیں، جس چیز کو ابھی تک آپ مفعول مفعول کہتے آ رہے اور میں بھی چپ کر کے آپ کو اس میں رہا، تو آپ مفعول بھی کہیں گے آج کے بعد. ٹھیک ہے جی. مفعول کے ایکچولی اپنے بھی ٹائپس ہیں، مفعول بھی، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول مع. انشاءاللہ تعالی ہم یہ سب آگے آگے دیکھ لیں گے. لیکن جس چیز کو آپ مفعول کہتے ہیں نا، آبجیکٹ، مفعول بھی کہیں گے. کیا کہیں گے آج کے بعد؟ مفعول بھی، یعنی کام جس سے ہوا، جس پہ ہوا، مفعول بھی. ٹھیک ہے جی. اب مفعول فی بھی ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، مفعول مع بھی ہوگا، وہ ہم دیکھ لیں گے. مفعول بھی جس کو آپ آبجیکٹ کہتے ہیں، اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. صرف مفعول ہی نہیں، مفعول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مفعول بھی منصوب ہوگا، مفعول لہو بھی منصوب ہوگا، مفعول مع بھی منصوب ہوگا، مفعول فی بھی منصوب ہوگا. یعنی مفعول کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اب مفعول کے اپنے ٹائپس ہیں، جس کو آپ مفعول سمجھ رہے تھے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. تو مفعول بھی منصوب ہی ہوگا، مفعول بھی منصوب ہی ہوگا. اب دیکھیں ذرا، اگر میں کہوں وہ پیدا کی، اللہ نے زمین کو پیدا کیا. کام کیا ہے یہاں پر؟ پیدا کرنا. کام کیا ہے یہاں پر؟ پیدا کرنا. یہ کیا ہو گیا؟ فعل. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا فعل. فاعل کون ہے؟ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. تو اللہ کیا ہو گیا؟ فاعل. اللہ کیا ہو گیا؟ فاعل. پیدا کس کو کیا؟ زمین کو کیا. تو زمین کیا ہو گئی؟ مفعول. زمین ہو گئی مفعول، یعنی مفعول بھی. زمین ہو گئی مفعول بھی. ٹھیک ہے جی. زمین مفعول بھی. تو اب ہم اس کی ٹرانسلیشن سیکھ لیں گے، ہم کیسے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اس ٹائپ کے سینٹینسز کی. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا پرسوں، فعل ہمیشہ فاعل سے پہلے آئے گا. فعل ہمیشہ فاعل سے پہلے آئے گا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. آپ جب آپ سینٹینسز بنائیں گے، آپ یہ والا اسٹرکچر یاد رکھ لیں گے. پہلے آپ فعل لیں گے، سے پہلے فعل، اس کے بعد فاعل، اس کے بعد مفعول. مفعول بھی، جو بھی مفعول ہوگا اس کے بعد مفعول. اوکے، فی الحال آپ مفعول بھی جانتے ہیں. مفعول بھی پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بھی. لیکن یہ فارمل عربی ہوگی. کبھی کبھار بندہ انفارمل بھی بول دے. کسی آپ پوئٹ کی کوئی پوئٹری دیکھ لیں گے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ وہاں اس نے مفعول کو فاعل سے پہلے لایا ہو، وہاں اس نے مفعول کو فاعل سے پہلے لایا ہو. لیکن کبھی فعل سے فعل ہمیشہ مقدم ہوگا، فعل ہمیشہ پہلے نمبر پہ آئے گا. اس کے بعد باقی سب چیزیں ان فاعل اور مفعول میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کریں گے تو آپ پہلے فعل کے بعد مفعول لائیں. ٹھیک ہے جی. آپ یہ سیکوینس یاد رکھ لیں گے، فعل، اس کے بعد فاعل، اس کے بعد مفعول. آپ کا بیسک اسٹرکچر یہی ہونا ہے. اچھا سر، اگر اب فاعل اور مفعول بھی کبھار آگے پیچھے ہو گیا، اس میں غلطی تو نہیں ہوتی، لیکن ہم پہچانیں گے کیسے کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ بھیا پتہ اعراب چلے، آپ کو پتہ ہوگا، اور آپ کا مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا.
جس پہ رفع ہوگا وہی فاعل ہے, جس پہ نصب ہوگا تو وہی منصوب ہو گیا. اب ذرا دیکھ لیں گے, اللہ نے زمین کو پیدا کیا, پہلے فعل لائیں گے, پیدا کرنا مطلب خلقن. اب یہاں فاعل اس میں ظاہر ہے, فاعل اس میں ظاہر ہے, واحد ہے, تو واحد کیا آئے گا, خلق. خلق 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 خلقو پہلا سیگا خلق فعل ہو گیا. اس کے بعد کیا لائیں گے, فاعل اللہ نے, اللہ. ٹھیک ہے جی. اب یہاں چلیے, خلق اللہ, میں اس طرح لکھتا ہوں, ایکچولی آئے گئے ہے خلق, خلق اللہ. اللہ کیوں لکھا میں نے, اس پہ رفع کیوں آیا, کیونکہ یہ فاعل ہے. اب کس کو پیدا کیا, زمین کو, زمین کو. ارض, یا اردن بھی آ سکتا ہے ویسے, خلق اللہ اردن یا خلق اللہ ارض, خلق اللہ ارض. ٹھیک ہے جی. تو زمین میں نے حالت نصبی میں لکھا, کیوں, کیونکہ وہ آبجیکٹ ہے, مفعول بھی ہے. اس طرح سے ہم ترجمہ کر لیں گے. اب یہاں جو میں نے لکھا نا اللہ, ایکچولی اس حمزہ کو نا ہم, اس حمزہ کو ہم اس خلق کے ساتھ ملائیں گے, حمزہ الوصل بن جائے گا, تو یہ کیا بنے گا, خلق اللہ ارض. ٹھیک ہے جی, خلق اللہ ارض. انشاءاللہ یہ آپ حمزۃ الوصل آگے سے, اگر ابھی نہ بھی آپ کو کرنا ہے, اس کے ساتھ نہیں ملائیں تو کوئی نہیں, آپ لکھ سکتے ہیں خلق اللہ ارض, اس میں کوئی غلطی. ٹھیک ہے جی. چلیے آگے, کوئی اس کی ٹرانسلیشن کرے. میں لکھتا ہوں, حامد نے محمود کی مدد کی, کوئی محمود کی مدد کی, حامد نے محمود کی مدد کی. کوئی اس کی ٹرانسلیشن کرے, کوئی بھی. نصر حامد محمودا. ماشاء اللہ, ویری گڈ. نصر, نصر, اب بولے میں لکھوں, حامدن نصر حامد نہ دن, حامدن, نصر حامدن کیونکہ وہ فاعل حامد, ہے. حامدن, نصر حامدن, محمود ویری گڈ. محمودن, حامد نے محمود کی مدد کی. تو ایکسپلین کریں آپ نے کیسے یہ لکھا, کیوں لکھا آپ نے یہ. سر نصر واحد مونس, واحد مذکر کا, کیونکہ حامد اور حامدن پہ دو پیش اس لیے آپ نے لایا نصرہ کیوں لایا, آپ نے نصرہ ہی کیوں, آپ نے ہی کیوں بولا. کیونکہ جو ہم نے کیسز پڑھے تھے اس میں سے کوئی ہے نہیں, اور فاعل بھی واحد ہی ہے, واحد مذکر ہی ہے, اس لیے میں نے نہیں لایا. آپ یوں بولے نا, فاعل, پہلے فاعل ظاہر, اس میں ظاہر ہے, تو ہاں یہاں جو فعل ہوگا وہ واحد مذکر ہوگا یا مونس ہوگا, اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاعل خود مذکر ہے, مذکر ہے اوبویسلی, بس یعنی مونس کے لیے جو ہم نے کیسز پڑھے ان میں سے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور نصرہ حامدن پہ دو, حامدن, اس پہ آپ حامدن نے کیوں اس رفع لیے کیا. لایا کیونکہ ہوتی ہے, دو ماشاء پیش, اللہ, ایک پیش اور واو. ویری گڈ. ٹھیک, اور محمود دن اس لیے لایا کیونکہ وہ یہ مفعول ہے, کام اسی پہ, اس لیے یا تو اس پہ زبر آئے گا, دو زبر یا الف. اب اس پہ کیا آئے گا, آپ نے دو, اچھا حامد لکھ سکتے ہیں, حامد لکھیں گے, محمود لکھیں گے, محمودن لکھیں گے. یہ کون چیز ڈیسائیڈ کرے گا, کیا ہے ایسا جسے اگر ہمیں یہ ڈیسیجن ملے. سے ہی پہ ختم ہوتا ہے. نہیں نہیں, میں کہتا ہوں دیکھیے, رفع کے تو تین صورتیں, یا پیش سے آئے گا, یا دمہ سے, ایک پیش سے آئے گا, یا دو پیش سے آئے گا, یا تو
اس پہ دو پیشی کیوں آئیں گے؟ اس میں کیونکہ یہ آپ نے کچھ یاد ہے نا، منصرف غیر منصرف، جی ہاں غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی اور یہ منصرف ہے، یہ ہاں منصرف ہے، اس لیے تنوین اس پہ تنوین آ گئی تو ہم تنوین سے اس پہ رفع دیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. چلے، شجرت ہے کلاس میں؟ شجرت نہیں ہے. چلے، ربا بھی آپ انمیوٹ کریں. ربا بھی آپ انمیوٹ کریں. وعلیکم السلام. جی، ہم نے قرآن سنا، آپ ترجمہ کریں. ہم نے قرآن سنا. جی، یسمع، سمع سمع سمعوا، اس طرح سے نا سننا. سمع ہوگا اسے ایک مرد نے سنا، ہوگا سمع. اب بتائیں، ہم نے قرآن سنا. کیا ہوگا؟ جی ہاں جی، چلیے، ان کی وائس کلیئر نہیں آ رہی. کوئی آپ میوٹ کریں. عابدہ نذیر آپ بتا دیں. عابدہ نذیر، عابدہ آپ بتا دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، ہم نے قرآن سمعنا سنا. سمعنا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. قرآن. سمعنا، ویری گڈ. سمعنا قرآن، شکر. قرآن، بالکل بالکل صحیح ہے. سمعنا قرآن. آپ میوٹ کریں. یعنی دیکھیں یہاں پہ فاعل کون ہے؟ نا، ضمیر ہے یہاں پہ فاعل. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ضمیر ہے تو اس نا والا صیغہ لائے، کیونکہ سنا ہم نے سنا تو فاعل ہم ہے، یعنی نا. اب ہم ایسا صیغہ لائے، وہ کون ہے؟ سمعنا قرآن. قرآن کیوں ہم نے اس پہ نصب کیوں دیا؟ کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، آبجیکٹ ہے. ہم نے سنا تو سننے کا کام ہم سے ہوا. ٹھیک ہے نا، سننے کا کام ہم سے ہوا اور یہ آبجیکٹ ہے قرآن. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. چلیے، اب منازع کے لیے کوشچن ہے، تھوڑا سا ٹف ہوگا. منازع انمیوٹ کریں. عادل نے عمر کے بیٹے کی بیٹی کو مارا. مطلب عادل نے عمر کے بیٹے کی کو مارا. جی، یہ ہونے والی. ضرب. ماشاء اللہ، ویری گڈ. عادل. ایک ضرب
आदिलु बिंतु बिंतु इब्ने उमरा। इब्नी उमरा। समझाया। दरबा क्यों? ऐसा क्योंकि जाहिर है, फाइल वेरी गुड, जाहिर है। ओके ठीक है, हो गया। आदिलु क्यों? ऐसा क्योंकि ये रफी हालत में आएगा। तो आदिलुन आदिलन कि मुनसरिफ। दरबा आदिलुन, किसको मारा? उमर के बेटे की बेटी। उमर के बेटी। तो बिंतु इब्नी उमरा। मुझे बता दे, जिसको मारते हैं वो किस हालत में होता है? ऑब्जेक्ट किस ऐसा हालत में होता है? ये किस हालत में है? रफी। तो क्या आएगा? बिंता। माशाल्लाह। बिनता इब्नी क्यों आएगा? ऐसा क्योंकि मुजाफिल इब्नु है। क्यों? हाँ, ये मुजाफिल है, और मुजाफिल का इराब भी चेंज होता। मुजाफिल उसका इराब कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, वो मजरूर होता है। उमरा क्यों? ऐसा क्योंकि गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ का क्या? जो जर आता है हम्म, नस्ब से आता है, सॉरी वो फतहा नसब से से आता नहीं, फतहा है, से फतहा से। आता है। माशाल्लाह। और ये भी मजरूर है ना अभी, उमरा। जी। माशाल्लाह, वेरी गुड। आदिलुन बिनता इब्न उमरा, वेरी गुड। तो यहाँ भी जो है ना ये इब्न, इसको भी आप लिख सकते हैं बिन तबन उमरा, यानी इस अलिफ को साइलेंट करके। बहरहाल आप बिनता इब्नी करें तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं, ऐसे भी ठीक है इंशाल्लाह, वो भी आके आप हम सीख लेंगे। दरबा आदिलुन बिनता इब्न उमरा। क्या ये समझ आया सबको? इसमें किसी को, इस वाले में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। इस सेंटेंस में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलिए फिर एक सेंटेंस कर लेते हैं ऐसा ही, और एक सेंटेंस ऐसा ही कर लेते हैं। दाऊद ने अदनान की माँ के भाई दाऊद ने अदनान की माँ के भाई, अच्छा, बेशक दाऊद, चलिए बेशक दाऊद ने अदनान, चलिए छोड़े बेशक, छोड़े छोड़े भी बेशक। दाऊद ने अदनान की माँ के भाई के बेटे की बेटी को कत्ल किया। कत्ल नहीं किया, बस ऐसे। कौन करेगा इसको हॉल, इसको सॉल्व कौन करेगा? एनीवन? बस ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें। कौन है, कौन करेगा? कोई नहीं? क्या हो गया भाई? मीटिंग एंड होने वाली थी, बोले। चले मैं पूछ लेता हूँ। चले इफला आप कर दे, इफला आप कर दे, आप बता दे क्या है। वेरी गुड, कतला, माशाल्लाह। दाऊद कतला, वेरी बिनता गुड।
बिनता बिनता माशाल्लाह, सही। बिल्कुल सही। बिन्त अखी बिनता अखी माशाल्लाह, सही। बिनता अखी उम्मी 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 या उम्मे अदनान क्या आएगा? अदनान ये गैर मुंसरिफ है तो उसको फतहा आएगा। उम्मे अदनाना माशाल्लाह, सही है, बिल्कुल सही है। लास्ट में सिफत बड़ी बड़ी बेटी कहीं पे है। ठीक है, दाऊद ने अदनान की माँ बड़ी तो कहीं है ही नहीं ना, बस इतना ही था। क़तला दाऊद बिनता अखी उम्मे अदनाना, बिल्कुल सही है। क्या इसमें कोई गलती है कहीं? देखिए, जब मुज़ाफ मुज़ाफिले हो ना, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग जो क्रॉस करते थे ना, अब वो क्रॉस करने की कोई जरूरत ही नहीं। पहले आप ये है ना, यहाँ तक ये सब क्या है, ये सब मुज़ाफ मुज़ाफिले। जब भी अरबी में लिखेंगे आप पीछे से आएंगे, पहले बेटी का आएगा, फिर बेटे का आएगा, फिर भाई का आएगा, फिर माँ का आएगा। ठीक है जी। ये जो बेटी है ना, ये जो बेटी है, ये जो मुज़ाफ है, जो मेन मुज़ाफ है, इसका एराब डिपेंड करेगा कि इसके सामने कौन सा आमिल। अगर इसके सामने कोई नस्ब देने वाला है नहीं, जर्दी हालत में रख देंगे। बाकी इन सबको, इन चारों को हालत जरी में रख देंगे, सिंपली सिंपली। ठीक है जी। इसका मैं तर्जुमा करता हूँ। ये क्या आएगा? बिन्तु बेटी, मतलब बिन्तु बेटा, बिन्तु अपने बेटे का तर्जुमा किया ही नहीं ना, इफला। बेटे की बेटी थी ना, ये बिनता था। बेटा है वहाँ पे, बेट इब बेटी ने बेटा भी है ना, भाई के इब्ने। बेटे की बेटी, हाँ इब्न आता। ये मुझे देखिए, बेटे को इसका मैं अगर बढ़ाना था। तर्जुमा करूं, अगर मैं इसका तर्जुमा अदनान की माँ के भाई के बेटे की बेटी, मैं इसको तर्जुमा करूं इसका, तो क्या आएगा? बिन्तु इब्न अखी उम्मे अदनाना, इतना आएगा। अब क्या हुआ है, दाऊद ने उसको कत्ल कर डाला है, तो क्या आएगा? पहले फेल कतला, अब दाऊद। ठीक है जी, कतला दाऊद। अब बाकी वो सब, लेकिन वहां आप देखेंगे कि आपका जो मफूल बिही है वो तो हमेशा